الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا بھر سے عشاق کے قافلے حجاز مقدس کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب تک ہزاروں عازمین حج لبیک پڑھتے ہوئے مکہ و مدینہ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جلد ہی یہ لاکھوں فرزندان توحید اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیاوی زیب و زینت اور راحت و آرام کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے ساتھ والہانہ محبت میں حجاز مقدس، مینا، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں جا کر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حج کی تاریخ کیا ہے اور حج کی شروعات کیسے ہوئی؟ حج کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے جسے ہم سری لنکا کہتے ہیں، جو پہلے ہندوستان ہی میں تھا، ابھی کچھ سال پہلے الگ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہاں سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے آنے کے بعد انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں پر ایک بنیاد رکھیے اللہ کے گھر کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی فرشتوں کے ساتھ۔ جب بنیاد رکھی گئی تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، صرف آپ اس گھر کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے سے ہم اس گھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، حج کی تاریخ ہمیں اور آپ کو کہاں جوڑ رہی ہے؟ 2000 سال پہلے سے ملائکہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی بنیادیں قائم فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی تھی وہ صرف انہوں نے بنیادیں رکھی تھی، اوپر کی تعمیر نہیں فرمائی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ان بنیادوں کو رکھنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت آدم نے جو حج فرمائے ہیں، علماء نے ان کی تعداد تحریر فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت آدم نے 40 حج کیے ہیں، اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 300 پیدل حج فرمائے ہیں۔
اب تو ہمیں سعودی ایئر لائنز میں بیٹھ کر جانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں سے لے کر وہاں تک 300 پیدل حج فرمائے ہیں۔ یہ حج کی مبارک تاریخ ہے۔ اس سے آپ حضرات کو ایک بات پتہ چلی کہ حج وہ عظیم الشان عبادت ہے جو خالی امت محمدیہ میں نہیں بلکہ بہت ساری عبادتیں اللہ نے صرف ہمارے لیے عطا فرمائی، پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھی۔ لیکن حج ایک مبارک عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، بلکہ اگر انسان کی تاریخ سے بھی پہلے دیکھا جائے اور ملائکہ کی یعنی فرشتوں کی تاریخ میں جایا جائے تو یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے یہ عبادت شروع ہے، اور 2000 سال پہلے سے اللہ نے اس عبادت کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ جو بندہ وہاں جا کر یہ مبارک عمل کر رہا ہے اس کا سلسلہ کتنے مبارک کڑی کے اندر جڑ جاتا ہے، کتنا پاکیزہ نسب اس کو حاصل ہو رہا ہے، اور فرشتوں سے جو عبادت چلی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے اندر حج کرنے والے کو موقع عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تھی حج کی شروعات کی مختصر تاریخ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا، اور کس انداز سے تعمیر فرمایا، کس شان کے ساتھ تعمیر فرمایا، اللہ نے اس تعمیر کا سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ فریاد کرنے والوں کے فریاد کو سننے والے اور ان کے دلوں کو جاننے والے ہیں۔ جب یہ تعمیر سے فارغ ہو گئے، اور تعمیر بھی کیسی عالیشان تعمیر، سبحان اللہ، بڑی عجیب و غریب تعمیر ہے۔ یہ ایسی تعمیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے جب دیوار اوپر اٹھے گی تو اونچائی کی ضرورت پڑے گی، اوپر جانے کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ کی جانب سے عجیب معجزہ رونما ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خیال فرماتے تھے کہ میں اوپر جاؤں تو وہ پتھر آپ کو اوپر لے کر جاتا تھا، جتنی بلندی پر جانا چاہتے تھے اتنی بلندی تک لے کر جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ پتھر کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ سے جوڑ دیا تھا، جہاں چاہتے تھے وہاں تک لے جاتا تھا، نیچے اترنا چاہتے تھے تو نیچے آتا تھا۔ یہ اتنا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر ثبت فرما دیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشانات ہیں، جن کی مقام ابراہیم پر زیارت کی جاتی ہے، جس مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے کہ پتھر پر انسان کے قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان فرمائیں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے آ جائیں، حج کرنے کے لیے چلے آئیں، اور جو جیسے پہنچ سکتا ہے وہ ویسے پیدل یا سواری سے حج بیت اللہ کے لیے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میری آواز تو سب لوگوں تک پہنچنے والی نہیں ہے،
بھلا میری آواز کیسے پہنچے گی، کس طرح سے پہنچے گی؟ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے عذر پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اعلان آپ کیجئے، آواز آپ لگائیے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے، اس آواز کو لوگوں تک ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے صدا لگائی، اعلان فرمایا کہ لوگوں حج بیت اللہ کے لیے آ جاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری روئے زمین پر سنایا گیا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں یہ آواز پہنچی، جہاں انسانوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں وہاں یہ آواز پہنچی، اور ارواح نے بھی اس پیغام کو سنا، اس اعلان کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سننے کے بعد انہوں نے اس اعلان پر لبیک کہنا شروع کیا۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روح نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا اسے اتنی مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل ہوگی، حرمین شریفین کی حاضری اسے نصیب ہوگی۔ میرے دوستو، وہ روحیں کتنی مبارک ہوں گی جنہوں نے اس صدا کے جواب میں بار بار لبیک کہا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ حج بیت اللہ اللہ کی منشا ہے، اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ لوگ میرے اس گھر میں آ کر اس کا طواف کریں۔